ٹھیک ہے، رسول اللہ کی عزت کے بغیر کسی صورت میں بھی امن ہو سکتا؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں کہ امن پسند کہتے ہیں، آپ ہمیں سافٹ امیج والا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں متشدد اور ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، آپ کے تمام ان باتوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، آپ ہمیں عقل مند کہتے ہیں کہ بے عقل کہتے ہیں، اس سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے جناب، لگ پتہ جائے گا۔ وارث شاہ بولے ہیں اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ بابا فرماتا ہے کئی بے عقلا بازی جتے جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر مان تو آر صدا ہو رب بے وارث کرے مار دائی تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی سی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ آج آنکھیں بند کر کے، آج جناب اعلیٰ ختم نبوت کے نظریے سے آنکھیں بند کر کے، آج ہمارے حکمران فلسطینیوں کے گرتے لہو سے آنکھیں بند کر کے، غزہ کے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے آنکھیں بند کر کے، آج فلسطین کے بچوں کے گرتے لہو سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ایس ایل کے میچ کروانے والے بے شرموں اور بے غیرتوں کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنا یاد رکھ لو، آخر تمہیں جواب دینا پڑے گا، آخر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس قوم کے بڑوں نے، اس قوم کے جناب اعلیٰ بزرگوں نے، اس قوم کے جوانوں نے ٹیکس دے دے کے جو غوری بنایا، عبدالی بنایا، شاہین بنایا، حطب بنایا، جناب اعلیٰ F-17 تھنڈر بنایا، خالد بنایا، درار بنایا، یہ جناب اعلیٰ پاکستان کی مضبوط فوج بنائی، دنیا کے اندر ایک نامور جناب ایجنسی بنائی ہے۔ اگر وہ فلسطین کے کام نہ آ سکی، مسجد اقصیٰ کے کام نہ آ سکی، کشمیر کے روتے بچوں کے کام نہ آ سکی، تو بچاؤ قیامت کے دن صرف پاکستانیوں کے جنہوں نے ٹیکس دیے ان کے ہاتھ صرف ان کے گریبانوں تک نہیں ہوں گے، بلکہ ان بچوں کے ہاتھ بھی ان کے گریبانوں میں ہوں گے کہ 5 سال کے ایک چھوٹے سے بچے سے جب کسی نے پوچھا تیرا ابا کدھر ہے تو مسکرا کے کہتا ہے وہ جنت میں ہے۔ تصور تو کیجئے کہ جناب اعلیٰ وہ باپ جناب جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ان کو دفنانے سے پہلے کہہ رہا ہے جب قبر میں حضور تشریف لائے تو میرا سلام کہنا میرا بابا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، جس مسجد میں آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی اس کے تحفظ کے لیے اس نے اپنا گھر دے دیا، ہماری شہادتیں دیکھ لی، خود بھی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی امت کے بادشاہوں سے بڑا گلہ ہے، آپ کی امت کے فوجیوں کے سپاہ سالاروں سے بڑا گلہ ہے، آپ کی امت کے طاقتور ملکوں سے بڑا گلہ ہے۔ حضور ہمیں بچانے کوئی نہیں آیا، بتائیے تو صحیح کیا جواب ہوگا؟ بتائیے تو صحیح کون سا منہ لے کے یہ رسول اللہ کے سامنے جائیں گے؟ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے کچھ اپنی آخرت کے لیے کر جاؤ۔ معیشت کے نام پہ مرنے والوں بلکہ اپنے آپ کو مارنے والوں، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا، اور یار انگریزوں کی چمچہ گیری کرتے کرتے دیوالیہ ہونے سے بہتر ہے غزہ کے لیے جہاد کرتے کرتے دیوالیہ ہو جاؤ، کشمیر کے لیے لڑتے لڑتے دیوالیہ ہو جاؤ، امریکہ کی چاپلوسی کرتے کرتے دیوالیہ ہونے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ رسول اللہ نے جس مسجد میں امامت کرائی اس کو بچانے
بچانے اور آزاد کروانے کے لیے دیوالیہ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے یہ یاد رکھ لو میرے پاک نبی اس کا تمہیں دنیا اور آخرت میں ضرور صلہ دے گا۔ اس لیے تو جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرمانے لگے یہ میرا پیغام عالم اسلام کے ہر جناب اعلیٰ کلمہ گو کے لیے ہے کہ جذبہ اس حد تک بڑا ہونا چاہیے جب حضور کی عزت پہ، حضور کے اسلام پہ، حضور کی ناموس پہ حرف آئے تو جناب میدان میں اترو، سب کچھ لے کے میدان میں اترو اور یہ کہتے ہوئے میدان میں اترو کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ بس ہماری ہاتھ جوڑ کے یہی التجا ہے طلباء سے، ان کے اساتذہ سے، ان کے بڑوں سے محبت رسول اللہ سے کیجئے اور کھل کے حضور کی ناموس کے پہرے کے لیے لبیک کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اب ان قریب ہو سکتا ہے آپ کو لبیک ختم نبوت کے لیے آواز دے، آپ کو اسلام آباد جانے کے لیے صدا دے، تو کیا حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلیں گے میدان میں؟ کیا آئیں گے حضور کی عزت کے لیے؟ کیا نکلیں گے نبی کی ناموس کے لیے؟ دنیا کو بتا دیں ہم غریب ضرور ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ نبی کی ختم نبوت پہ حرف آئے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب آواز دی جائے گی شیخو پورا کیا کراچی سے خیبر تک محمد عربی کا ہر غلام یہ کہتا نکلے گا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس یقین کے ساتھ تیار رہیے کہ بس رسول اللہ کا دین رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول سب پڑھیں گے تو میں آگے پڑھ سکوں گا۔ بس رسول اللہ کا دین